ریڈیو پاکستان خصوصی محفل مشاعرہ سنیے. نظامت ڈاکٹر اقبال پیرزادہ. پروڈیوسر سیما رضا رضا. پیشکش کراچی اسٹیشن. تو سنیے محفل مشاعرہ. معزز سامعین اور حاضرین، ریڈیو پاکستان کراچی کے اسٹوڈیوز میں آج ایک مشاعرہ برپا ہے. خواتین و حضرات، اس مشاعرے میں جہاں کراچی اور پاکستان کے اہم اور مقبول شعراء اور شاعرات حصہ لے رہے ہیں، وہیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس مشاعرے کی صدارت ایک احتساس شخصیت، ایک کہنہ مشق شاعر اور ایک نہایت معروف انسان حضرت رضا چغتائی فرما رہے ہیں. ہم مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اس میں شریک شعراء اور شاعرات کا آپ سے تعارف کراتے ہیں. ہمارے ساتھ اس مشاعرے میں شریک ہیں محترمہ شاہدہ حسن، محترمہ فاطمہ حسن، محترمہ وضاحت نسیم، جناب لیاقت علی عاصم، جناب راشد نور، ڈاکٹر باقر رضا، جناب خالد معین، جناب اجمل سراج، جناب قیصر وجدی، محترمہ سحر علی، جناب شبیر نازش، جناب سیمان نوید، جناب علی ساحل، جناب عمران شمشاد، جناب قیصر منور اور آج کا یہ میزبان اقبال پیرزادہ. میزبانی کا چونکہ ذمہ میرے حوالے ہے تو میں اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کہ جو بالعموم ان تہذیب یافتہ مشاعروں میں موجود رہتی ہے، اپنے کلام سے اس مشاعرے کا آغاز کرتا ہوں. رضا بھائی، آپ کی اجازت سے پہلے دو شعر پیش کرتا ہوں کہ بہت تپاک بڑی بے تکلفی سے ملا، بہت تپاک بڑی بے تکلفی سے ملا، یقین ہی نہیں آتا کہ وہ مجھی سے ملا. بہت تپاک بڑی بے تکلفی سے ملا، بہت تپاک بڑی بے تکلفی سے ملا، یقین ہی نہیں آتا کہ وہ مجھی سے ملا، یقین ہی نہیں آتا کہ وہ مجھی سے ملا. ہمارے عشق نے ہم سے عجب مذاق کیا، ہمارے عشق نے ہم سے عجب مذاق کیا، فدا کسی پہ ہوئے تھے صلہ کسی سے ملا. ہمارے عشق نے ہم سے عجب مذاق کیا، ہمارے عشق نے ہم سے عجب مذاق کیا، فدا کسی پہ ہوئے تھے صلہ کسی سے ملا. اور اب 4-5 شعر غزل کے غیر مرتب غزل ہے. توجہ چاہتا ہوں کہ ایک شخص کی آنے پر کیا کرتے پذیرائی، ایک شخص کی آنے پر کیا کرتے پذیرائی، تکتے ہوئے ہر صورت کھو بیٹھے تھے بینائی. تم کو نہیں آنا تھا سو کوئی نہیں آیا، تم کو نہیں آنا تھا سو کوئی نہیں آیا، ہنستے رہے سناٹے روتی رہی تنہائی. تم کو نہیں آنا تھا، تم کو نہیں آنا تھا سو کوئی نہیں آیا، ہنستے رہے سناٹے روتی رہی تنہائی. آئے ہو تو اب ٹھہرو پتجھڑ تو بہت دیکھی، آئے ہو تو اب ٹھہرو پتجھڑ تو بہت دیکھی، اس بار جو تم آئے ہمراہ بہار آئی. تنہا تو نہیں اٹھتے رسوا تو نہیں ہوتے، احسان جو کر دیتی اس بزم میں گویائی. اور 4 مصروں میں ایک بات کہی ہے کہ پہلے بھی اسے دیکھا سورا بھی اسے دیکھا، رنگوں میں بھی خوش ذوقی قامت میں بھی زیبائی، اس بار مگر دیکھا بے سرما و بے غازہ، اس بار مگر دیکھا بے سرما و بے غازہ، اس بار تو وہ صورت دل ہی میں اتر آئی. اور جذبات کے زخموں کو مرہم کی ضرورت کیا، اشعار میں رکھتا ہوں ایک طرز مسیحائی. جذبات کے زخموں کو مرہم کی ضرورت کیا، اشعار میں رکھتا ہوں ایک طرز مسیحائی. ایک شخص کی آنے پر کیا کرتے پذیرائی، تکتے ہوئے ہر صورت کھو بیٹھے تھے بینائی. بندہ نوازی بڑی عنایت. اور اب میں بڑے ادب سے نئی نسل کے ایک
بہت ہی خوبصورت شعر کہنے والے، بلکہ چونکا دینے کی حد تک خوبصورت شعر کہنے والے جناب قیصر منور سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ ایک غزل کے چند اشعار کے گردش میں لیے پھرتے ہیں دن رات مجھے بھی، واہ واہ، گردش میں لیے پھرتے ہیں دن رات مجھے بھی، درپیش ہیں تم جیسے ہی حالات مجھے بھی، کیا کہنے، تم بھول گئے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اب یاد نہیں رہتی کوئی بات مجھے بھی، تم بھول گئے ہو، کیا برجستہ ہے، تم بھول گئے ہو، ایسے صاحب پھر پڑھیے، کیا کہنے، تم بھول گئے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اب یاد نہیں رہتی کوئی بات مجھے بھی، میں حد سے زیادہ اسے بڑھنے نہیں دیتا، روکے ہوئے رکھتا ہے کوئی ہاتھ مجھے بھی، روکے ہوئے رکھتا ہے کوئی ہاتھ مجھے بھی، کس لہر میں ہے اے دلے پر شوق و تمنا، کس لہر میں ہے اے دلے پر شوق و تمنا، لے جائے گی یہ موج تیرے ساتھ مجھے بھی، سمٹی ہوئی رہتی ہے میرے خواب کی دنیا، بکھرے نظر آتے ہیں خیالات مجھے بھی، سمٹی ہوئی رہتی ہے میرے خواب کی دنیا، بکھرے نظر آتے ہیں خیالات مجھے بھی، جس بات پہ تم آج بہت دیر ہنسے ہو، جس بات پہ تم آج بہت دیر ہنسے ہو، ایک روز رلائے گی یہی بات مجھے بھی، گردش میں لیے پھرتے ہیں دن رات مجھے بھی، درپیش ہیں تم جیسے ہی حالات مجھے بھی۔ قیصر منور سے ان کی تازہ غزل آپ نے سنی، اور اب اسی تسلسل میں دعوت کلام دے رہا ہوں جناب عمران شمشاد کو، تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اس محفل کو سجائیں۔ جناب عمران شمشاد۔ یوں بھٹکنے میں کی ہے بسر زندگی، جیسے آ جائے گی راہ پر زندگی، کیا کہنے، کیا کہنے، یوں بھٹکنے میں کی ہے بسر زندگی، جیسے آ جائے گی راہ پر زندگی، کیا کہنے، اور یہ کرو وہ نہیں، وہ کرو یہ نہیں، ٹوکتی ہی رہی عمر بھر زندگی، واہ، اور تولتی بھی رہی ڈولتی بھی رہی، تولتی بھی رہی ڈولتی بھی رہی، کچھ ادھر زندگی کچھ ادھر زندگی، واہ واہ واہ، اس طرف چل دیے تو کسی نے کہا، اس طرف آئی یہ ہے ادھر زندگی، اس طرف جائیے اس طرف جائیے، کس طرف جائیے ہے کدھر زندگی، اس طرف جائیے اس طرف جائیے، کس طرف جائیے ہے کدھر زندگی، اور ہے کہیں سینکڑوں ایکڑوں کا مکان، ہے کہیں سینکڑوں ایکڑوں کا مکان، اور کہیں ہے کرائے کا گھر زندگی، اور ہم نہیں جانتے ہے خبر در خبر بے خبر زندگی، کیا کہنے، یوں بھٹکنے میں کی ہے بسر زندگی، جیسے آ جائے گی راہ پر زندگی۔ بہت خوب عمران شمشاد صاحب، آپ سماعت کر رہے تھے جناب عمران شمشاد سے ان کی غزل، اور اب جس شاعر کو میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں وہ نہ صرف یہ کہ نئی نسل کے ایک بہت خوبصورت شاعر ہیں، بلکہ ان کی پہچان ان کی نظمیں ہیں۔ میری مراد ہے جناب علی ساحل سے، تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ صاحب صدر کی اجازت سے، دل کی بات لبوں تک لائی جا سکتی ہے، واہ، دل کی بات لبوں تک لائی جا سکتی، دل کی بات لبوں تک لائی جا سکتی ہے، ان آنکھوں کی نیند اڑائی جا سکتی واہ ہے، واہ 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 واہ، تم میرے محبوب کی آنکھیں دیکھ چکے ہو، واہ تم کو دل کی بات بتائی جا سکتی ہے، واہ واہ واہ، تم میرے محبوب کی آنکھیں دیکھ چکے بہت ہو، خوب، بہت خوب، تم کو دل کی بات بتائی جا سکتی کیا ہے، کہنے علی ساحل صاحب، واہ واہ، میں پاتال سے باہر بھی تو آ سکتا ہوں، کیا کہنے، میں پاتال سے باہر بھی تو آ سکتا ہوں، اس حد تک بھی تو پسپائی جا سکتی ہے، کیا کہنے، میں پاتال سے باہر بھی تو آ سکتا ہوں، اس حد تک بھی تو اس حد تک بھی تو پسپائی جا سکتی ہے۔ کیا کہنے، بہت شکریہ۔ واہ 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 واہ،
بہت خوب پیش فرما رہے تھے جناب علی ساحل. سامعین، منعقد کردہ اس شعری محفل میں جس کی صدارت محترم رسا چغتائی فرما رہے ہیں، اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب سیمان نوید کو، وہ تشریف لائیں. ایک چھوٹی بہر میں غزل کہیے تازہ، وہ پیش خدمت ہے. شاد. میں بلانا نہیں چاہتا، وہ بھی آنا نہیں چاہتا. کیا کہنے؟ میں بلانا نہیں چاہتا، وہ بھی آنا نہیں چاہتا. دل کے در پر کھڑا ہے کوئی، کھٹکھٹانا نہیں چاہتا. لڑکھڑانے لگے ہیں قدم، ڈگمگانا نہیں چاہتا. لڑکھڑانے لگے ہیں قدم، ڈگمگانا نہیں چاہتا. تم ہنسانا نہیں چاہتے، میں رلانا نہیں چاہتا. سر جھکانا ہی منظور ہے، سر کٹانا نہیں چاہتا. دوستو چاہتے ہیں جو ہم، وہ زمانہ نہیں چاہتا. چاہتے ہیں دیوانے اسے، کوئی دانا نہیں چاہتا. چاہتے ہیں دیوانے اسے، کوئی دانا نہیں چاہتا. آئینے میں میرا عکس ہے، کچھ چھپانا نہیں چاہتا. ایک پرندہ ہے اونچائی پر، ہاتھ آنا نہیں چاہتا. ایک پرندہ ہے اونچائی پر، ہاتھ آنا نہیں چاہتا. اب کسی بات پر بھی کوئی مسکرانا نہیں چاہتا. اب کسی بات پر بھی کوئی مسکرانا نہیں چاہتا. کیا کہنے. خواتین حضرات، جناب سیمان نوید نہایت سادہ و پرکار غزل پیش کر رہے تھے، اور اب اسی سادگی کو اور اس پرکاری کو اور اس کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں نئی نسل کے ایک بہت مقبول شاعر جناب شبیر نازش کو. تشریف لائیں اور اپنی غزل ہمیں سنائیں. تازہ غزل کے چند اشعار آپ سب کی سماعتوں کی نظر کروں گا. مطلب پیش خدمت ہے. شاخ امکان سے معانی کا کرشمہ باندھا. واہ واہ. شاخ امکان سے معانی کا کرشمہ باندھا. پیچ در پیچ کھلا لفظ کو ویسا باندھا. واہ واہ واہ. عکس کو رہن رکھا آئینہ خانہ باندھا. کیا کہنے. عکس کو رہن رکھا آئینہ خانہ باندھا. دل سمندر پہ دھرا آنکھ پہ دریا باندھا. واہ واہ واہ. حسن سے عشق کیا مصرعِ اولا باندھا. واہ. حسن سے عشق کیا مصرعِ اولا باندھا. نیند کی ڈور سے پھر خواب زلیخا باندھا. کیا کہنے. ہم وہ عاشق ہیں کہ دیکھا نہ انہیں ایک نظر. دل کی آنکھوں سے مگر ان کا سراپا باندھا. عشق میں روئے کبھی نظر کیا نور نظر. ہم نے احرام کو کھولا کبھی رستہ باندھا. ہم نے بستی سے کیا کوچ عدم کی جانب. ہم نے بستی سے کیا کوچ عدم کی جانب. ساز و سامان میں دلدار کا نقشہ باندھا. کیا کہنے. وہ زیادہ لگا ملنے تو گریزاں ہوا میں. کم ملا وہ تو اسے دل سے زیادہ باندھا. جبکہ ہر چیز میسر تھی فراوانی سے. جانے والے نے مگر صرف ارادہ باندھا. شاخ امکان سے معانی کا کرشمہ باندھا. پیچ در پیچ کھلا لفظ کو ایسا باندھا. واہ واہ واہ. بہت خوب شبیر نازش. آپ نے سماعت کی تازہ تر مضامین سے مرصع اور بندھی ہوئی غزل جناب شبیر نازش سے. اور اب اسی تسلسل میں عہد نو کی ایک بہت مقبول اور معروف شاعرہ محترمہ سحر علی سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اس مشاعرے کو جگمگائیں. محترمہ سحر علی. صدر محفل کی اجازت سے. شاد. وہ طوفان ہے چاروں اور کہ مت پوچھو. کیا کہنے. وہ طوفان ہے چاروں اور کہ مت پوچھو. وہ طوفان ہے چاروں اور کہ مت پوچھو. شاخ جاں اتنی کمزور کہ مت پوچھو. وہ طوفان ہے چاروں اور کہ مت پوچھو. شاخ جاں اتنی کمزور کہ مت پوچھو.
اور میرے اندر سہمی سہمی خاموشی، میرے باہر اتنا شور کہ مت سحر کہیں تو پیاس سے جان سلگتی ہے، سحر کہیں تو پیاس سے جان سلگتی ہے، کہیں گھٹا اتنی گھنگور کہ مت پوچھو۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں۔ ایک غزل کے 2-4 شعر۔ زندگی مسافت ہے سانس کی رفاقت تک، زندگی مسافت ہے سانس کی رفاقت تک، آرزوں میں راحت ہے انجمن سے خلوت تک، کیا کہنے۔ بے گمان رستوں پہ بے اما مراسم ہیں، بے گمان رستوں پہ بے اما مراسم ہیں، اب تو زیست آ پہنچی تشنگی کی شدت تک، واہ واہ واہ، حرف لکھنے والوں پر احتیاط لازم ہے، واہ، حرف لکھنے والوں پر احتیاط لازم ہے، ذہن کی اسیری سے موقع بریت تک، اور جادہ محبت میں کربلا بھی آتی ہے، کیا کہنے۔ جادہ محبت میں کربلا بھی آتی ہے، دیکھنا ہے کیا گزرے دل سے دل کی بیعت تک، کیا کہنے، اور فاش کرنا دے آنسو حال دل زمانے پر، کیا کہنے، فاش کرنا دے آنسو حال دل زمانے پر، خود کو راز رکھنا ہے ایک نئی طبیعت تک، کیا کہنے، زندگی مسافت ہے سانس کی رفاقت کیا تک، کہنے، آرزوں میں راحت ہے انجمن سے خلوت کیا تک۔ کہنے۔ بہت شکریہ۔ معروف شاعرہ محترمہ اسرار علی اپنا کلام پیش فرما رہی تھیں، اور خواتین حضرات، اب جس شاعر کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ نہ صرف یہ کہ بہت اچھا شعر کہتے ہیں، جناب قیصر وجدی۔ جناب صدر کی اجازت سے، کوئی تو بات ہوتی ہے سو کوئی بات ہی ہوگی، کیا کہنے، پرندے بے سبب تھوڑی سمندر پار جاتے ہیں، اور میں کیسے گفتگو سے غیر کو اپنا بناتا ہوں، میں کیسے گفتگو سے غیر کو اپنا بناتا ہوں، ادھر آؤ یہاں بیٹھو تمہیں جادو سکھاتا ہوں، کیا کہنے، میں کیسے گفتگو سے غیر کو اپنا بناتا ہوں، ادھر آؤ یہاں بیٹھو تمہیں جادو سکھاتا ہوں، یہ دیکھو میں نے مٹھی میں تمہاری یاد رکھی ہے، کیا کہنے، یہ دیکھو میں نے مٹھی میں تمہاری یاد رکھی ہے، اب اس کو کھول کر دیکھو تمہیں کیسے بھلاتا ہوں، اب اس کو کھول کر دیکھو تمہیں کیسے بھلاتا ہوں، میں جب بولوں تو تم آنکھوں کو اپنی بند کر لینا، میں جب بولوں تو تم آنکھوں کو اپنی بند کر لینا، پھر اس کے بعد میں دن میں تمہیں تارے دکھاتا ہوں، میں جب بولوں تو تم آنکھوں کو اپنی بند کر لینا، پھر اس کے بعد میں دن میں تمہیں تارے دکھاتا ہوں، تم اس کو شاعری سمجھو یا سمجھو شوبدہ بازی، کیا کہنے، تم اس کو شاعری سمجھو یا سمجھو شوبدہ بازی، اسی بنیاد پر وجدی میں اب روزی کماتا ہوں، تم اس کو شاعری سمجھو یا سمجھو شوبدہ بازی، اسی بنیاد پر وجدی میں اب روزی کماتا ہوں، یہ چھریاں اور یہ چاقو، یہ چھریاں اور یہ چاقو، یہ خنجر اور یہ زیور، خدا کا شکر ہے غزلوں کو میں ان سے بچاتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوب، کیا کہنے۔ عجیب تیور کی غزل ہے بھائی۔ سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے قیصر وجدی کے بولتے ہوئے اشعار، اور اب میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں نئی نسل کے ایک بہت مقبول، معروف اور اردو منظر نامے میں اپنی جگہ بنا لینے والے جناب اجمل سراج سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ جناب اجمل سراج۔ صاحب صدر کی اجازت سے غزل کے چند شعر کہ وہ رات وہ طویل سی ایک راہ داری تھی جو زندگی کے نام پہ ہم نے گزاری تھی،
وہ رات وہ طویل سی ایک راہ داری تھی جو زندگی کے نام پہ ہم نے گزاری تھی. کس درجہ اضطراب تھا جب اضطراب تھا, کس درجہ اضطراب تھا جب اضطراب تھا, اور کتنی بے قراری تھی جب بے قراری تھی. اب کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا, نہ غم تھا نہ غم کا دھیان. اب کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا, نہ غم تھا نہ غم کا دھیان. اب دل تھا اور درد تھا اور آہوزاری تھی. اب جو گزر ہوا تو گلی تھی وہی مگر, اب جو گزر ہوا تو گلی تھی وہی مگر, کانٹوں کی باڑ تھی نہ وہ پھولوں کی کیاری تھی. دن بھر جہاں کے ظلم و ستم دیکھتے رہے, آنکھوں میں گرچہ رات بھی ہم نے گزاری تھی. جو کچھ کیا تھا ہم نے وفا کے سوال پر, جو کچھ کیا تھا ہم نے وفا کے سوال پر, دیوانگی نہیں تھی تو کیا ہوشیاری تھی. جو کچھ کیا تھا ہم نے وفا کے سوال پر, جو کچھ کیا تھا ہم نے وفا کے سوال پر, دیوانگی نہیں تھی تو کیا ہوشیاری تھی. دیوانگی نہیں تھی تو کیا ہوشیاری تھی. ہم جسم و جاں بچا کے تو لے آئے تھے ضرور, دل پر مگر لگی تھی جو وہ ضرب کاری تھی. پرشور ایک ہجوم تھا اب اس کے سامنے, تصویر خامشی کی جو ہم نے اتاری تھی. پرشور ایک ہجوم تھا اب اس کے سامنے, وہ دن گراں تھا اہل محبت پہ کس قدر, وہ رات کتنی اہل تمنا پہ بھاری تھی. وہ رات وہ طویل سی ایک راہ داری تھی جو زندگی کے نام پہ ہم نے گزاری. بہت خوب اجمل سراج. دشت وحشت کو فقط قیس ہی بھایا ہوا ہے, ہم نے بھی عشق کا آزار اٹھایا ہوا ہے. اس شعر کے خالق جناب خالد معین سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب خالد معین. صاحب صدر کی اجازت سے. وہ شخص جو رکھتا ہے جمال اور طرح کا, وہ شخص جو رکھتا ہے جمال اور طرح کا, ہے اس سے بچھڑنے کا ملال اور طرح. آثار خرابی کے ہیں آغاز سے ظاہر, آثار خرابی کے ہیں آغاز سے ظاہر, لگتا ہے کہ گزرے گا یہ سال اور طرح. وہ دشمن جاں بھی ہے کسی اور ہی دھن میں, وہ دشمن جاں بھی ہے کسی اور ہی دھن میں, باندھا ہے یہاں دل نے خیال اور طرح کا. ہوتا ہے ہمیشہ ہی نئے رنج میں ڈوبا, ہوتا ہے ہمیشہ ہی نئے رنج میں ڈوبا, اس جادہ وحشت پہ دھمال اور طرح کا. اس شہر فسونگر کے عذاب اور ثواب اور, اس شہر فسونگر کے عذاب اور ثواب اور, ہجر اور طرح کا ہے وصال اور طرح. اس شہر فسونگر کے عذاب اور ثواب اور, ہجر اور طرح کا ہے وصال اور طرح کا. آخری شعر عرض کرتا ہوں کہ اب گھر سے نکلنا ہی پڑے گا کہ مخالف, اب گھر سے نکلنا ہی پڑے گا کہ مخالف اس بار اٹھاتے ہیں سوال اور طرح.
اب گھر سے نکلنا ہی پڑے گا کہ مخالف واہ 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 اب گھر سے نکلنا ہی پڑے گا کہ مخالف اس بار اٹھاتے ہیں سوال اور طرح کا وہ شخص جو رکھتا ہے جمال اور طرح کا ہے اس سے بچھڑنے کا ملال اور طرح کا کیا کہنے بہت خوب خالد معین صاحب، کیا کہنے. ہمیشہ کی طرح آپ خالد معین سے اور طرح کی غزل سن رہے تھے، اور اب میں بڑے ادب سے درخواست گزار ہوں ڈاکٹر باقر رضا سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس مشاعرے کے اس سفر کو اسی سج دھج کے ساتھ آگے بڑھائیں. جناب ڈاکٹر باقر رضا. نیند کے شہر میں ایک خواب گزارا جائے. واہ واہ. نیند کے شہر میں ایک خواب گزارا جائے. نیند کے شہر میں ایک خواب گزارا جائے. ہم جنہیں بھول چکے ان کو پکارا جائے. کیا کہنے کیا کہنے. نیند کے شہر میں ایک خواب گزارا جائے. ہم جنہیں بھول چکے ان کو پکارا جائے. ان کو پکارا جائے. اور دل دریا سے کوئی لہر یہ کہتی گزری. دل دریا سے کوئی لہر یہ کہتی گزری. ساتھ چلتے ہیں جہاں تک یہ کنارہ جائے. دل دریا سے کوئی لہر یہ کہتی گزری. ساتھ چلتے ہیں جہاں تک یہ کنارہ جائے. اور ظلمت شب میں بھٹکتے ہوئے جگنو چمکے. ظلمت شب میں بھٹکتے ہوئے جگنو چمکے. ان گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نہارا جائے. ظلمت شب میں کیا کہنے جناب. چمکتے ہوئے بھٹکتے ہوئے باقر صاحب پھر پڑھیے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. ان گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نہارا جائے. کیا امید پرستی ہے صاحب. کیا کہنے. اور سرگراں حرمت الفاظ پہ جان دیتے ہیں. سرگراں حرمت الفاظ پہ جان دیتے ہیں. بوجھ کاندھوں پہ دھرا ہے تو اتارا جائے. واہ واہ. اور اے شب ہجر بتا اس کو بھی آنسو سمجھے. واہ. یہ جو پلکوں سے گزرتا ہوا تارا جائے. کیا کہنے. اے شب ہجر بتا اس کو بھی آنسو سمجھے. ہائے 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 ہائے. کیا کہنے جناب. جو پلکوں سے گزرتا ہوا تارا جائے. واہ 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 واہ. خود کو ہم ڈھونڈتے جس کوچے میں کھو بیٹھے تھے. خود کو ہم ڈھونڈتے جس کوچے میں کھو بیٹھے تھے. پھر وہیں جا کے رضا نام پکارا جائے. پھر وہیں جا کے رضا نام پکارا جائے. نیند کے شہر میں ایک خواب گزارا جائے. ہم جنہیں بھول چکے ان کو پکارا. کیا کہنے کیا کہنے. اور اب جس شاعر کو میں دعوت دے رہا ہوں اس کو پکارتے ہوئے بڑی دشواری کا سامنا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں نئی نسل کا سب سے سینئر شاعر کہوں یا پرانی نسل کا سب سے نیا شاعر. لیکن دونوں صورتوں میں وہ شاعر بہت اچھے ہیں جناب راشد نور. اس کی خواہش راہ کی ٹھوکر ہو جاؤں. واہ. کیا کہنے. اس کی خواہش. اس کی خواہش راہ کی ٹھوکر ہو جاؤں. ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہو جاؤں. واہ واہ واہ. ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہو جاؤں. دور کھڑا جو دیکھ رہا ہے رستے میں شاید اس کی آنکھ کا منظر ہو جاؤں. کیا کہنے. شاید اس کی آنکھ کا منظر ہو جاؤں. دور کھڑا جو دیکھ رہا ہے رستے میں شاید اس کی آنکھ کا منظر ہو جاؤں. چند شعر ہیں کہ پہلے دل سے مشاورت کر لیں. پہلے خود سے مشاورت کر لیں. دل کہے تو مزاحمت کر لیں. واہ واہ. دل کہے تو مزاحمت کر لیں. سوچنا کیا مفاہمت کیسی. سوچنا کیا مفاہمت کیسی ہے تقاضا مصالحت کر لیں. واہ 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 واہ. اور وقت کے ساتھ وہ مفاد میں اب واہ. وقت کے ساتھ وہ مفاد میں اب
عین ممکن منافقت کر لیں. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. عین ممکن منافقت کر لیں اور نام اپنا رہے گا راشد نور. نام اپنا رہے گا راشد نور. آپ کتنی مخالفت کریں. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. نام اپنا رہے گا راشد نور. آپ کتنی مخالفت کر لیں. خواتین حضرات، آپ سماعت کر رہے تھے، خواتین حضرات آپ سماعت فرما رہے تھے راشد نور سے ان کی غزل. اور اب ہمارا یہ مشاعرہ نہایت سنجیدہ دور میں داخل ہونے کا ہے، اور اس سنجیدگی کے پہلے شاعر ہیں اس دور سنجیدگی کے لیاقت علی عاصم. ایک غزل. پھر وہی بے دلی، پھر وہی معذرت. کیا کہنے، پھر وہی بے دلی معذرت. پھر وہی معذرت، بس بہت ہو چکا زندگی معذرت. واہ واہ. پھر وہی بے دلی، پھر وہی معذرت. بس بہت ہو چکا زندگی معذرت. خود کلامی سے بھی روٹ جاتی ہے تو، خود کلامی سے بھی روٹ جاتی ہے تو. اب نہ بولوں گا اے خاموشی معذرت. خود کلامی سے بھی روٹ جاتی ہے تو، اب نہ بولوں گا اے خاموشی معذرت. اور تجھ سے گزری ہوئی زندگی مانگ لی، تجھ سے گزری ہوئی زندگی مانگ لی. رب امروز و فردا و دی معذرت. تجھ سے گزری ہوئی زندگی مانگ لی. رب امروز و فردا و دی معذرت. دن گزر بھی چکا، سائے ڈھل بھی چکے. دن گزر بھی چکا، سائے ڈھل بھی چکے. اب میرے دوست کس بات کی معذرت. دن گزر بھی چکا، سائے ڈھل بھی چکے. اب میرے دوست کس بات کی معذرت. داد بے داد میں دل نہیں لگ رہا، شکریہ دوستو شاعری معذرت. داد بے داد میں دل نہیں لگ رہا، شکریہ دوستو شاعری معذرت. اس نے دیکھا ہے عاصم ادھر ایک نظر، اس نے دیکھا ہے عاصم ادھر ایک نظر. دور ہی سے صحیح ہو چکی معذرت. پھر وہی بے دلی، پھر وہی معذرت. بس بہت ہو چکا زندگی معذرت. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے مقبول اور معروف شاعر لیاقت علی عاصم کو. اور اب میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں محترمہ وضاحت نسیم صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس مشاعرے کی فضا کو اسی طرح گرم اور رواں رکھیں. محترمہ وضاحت نسیم. غزل کی تندرشاہ ارشاد. سبھی رنجشوں کو بھلا دیکھیے، سبھی رنجشوں کو بھلا دیکھیے، سبھی رنجشوں کو بھلا دیکھیے. یہ رستے کے پتھر ہٹا دیکھیے. سبھی رنجشوں کو بھلا دیکھیے، یہ رستے کے پتھر ہٹا دیکھیے. یہ دیکھیں وہاں کیا دکھاتا ہے پھر، کبھی گھر میں دشمن کے جا دیکھیے. طلب ہی طلب ہے فقط زندگی، طلب ہی طلب ہے فقط زندگی. طلب زندگی سے مٹا دیکھیے. جو خون تمنا نہ یوں ہو سکے، جو خون تمنا نہ یوں ہو سکے، کسی چارگر سے ملا دیکھیے. جو خون تمنا نہ یوں ہو سکے، کسی چارگر سے یہ ملا دیکھیے. ہمیشہ یہ کہتے ہیں جیتی رہو، ہمیشہ یہ کہتے ہیں جیتی رہو. ذرا آپ ان کی دعا دیکھیے. ہمیشہ یہ کہتے ہیں جیتی رہو، ذرا آپ ان کی دعا دیکھیے. جو رکھی گئی انتہا راز میں، تو فی الوقت بس ابتدا دیکھیے. جو رکھی گئی انتہا راز میں، تو فی الوقت بس ابتدا دیکھیے. نہیں بندہ پرور میں ایسی نہیں، نہیں بندہ پرور میں ایسی نہیں. ذرا خود بھی اچھا برا دیکھیے. نہیں بندہ پرور میں ایسی نہیں، ذرا نہیں بندہ پرور میں ایسی نہیں. ذرا خود بھی اچھا برا دیکھیے.
نہیں بندہ پرور میں ایسی نہیں، ذرا خود بھی اچھا برا دیکھیے، توجہ بہت ہو چکی، شکریہ، توجہ بہت ہو چکی، شکریہ، نسیم ان سے نظریں بچا دیکھیے۔ واہ 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 واہ، محترمہ وضاحت نسیم سے آپ نہایت پرتاثر اور سادگی سے بھرپور غزل سماعت فرما رہے تھے، اور اب میں درخواست گزار ہوں محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن سے کہ وہ تشریف لائیں، اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن۔ ایک ریختہ ہے حضرت سچل سرمست کی کہ بنے مجنوں یہاں کیا کیا ہوا جب عشق طاری رے، ہے سولی پر ازل سے عشق والوں کی سواری رے۔ اسی زمین میں نے بھی لکھی ہے کہ نظر کے سامنے ہر دم وہی ہے شکل پیاری رے، نظر کے سامنے ہر دم وہی ہے شکل پیاری رے، عجب انداز میں اب کے ہوا ہے عشق طاری رے، نظر کے سامنے ہر دم وہی ہے شکل پیاری رے، عجب انداز میں اب کے ہوا ہے عشق طاری رے، وہی چہرہ وہی آنکھیں وہی لہجہ وہی باتیں، وہی چہرہ وہی آنکھیں وہی لہجہ وہی باتیں، اسی کے رنگ میں ڈوبی ہوں میں ساری کی ساری۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، وہی خوشبو وہی جھونکا وہی آہٹ وہی سایہ، اسے نہ یاد کرنا کب رہا ہے اختیاری رے، اسے نہ یاد کرنا کب رہا ہے اختیاری رے، اور وہی دریا وہی کشتی وہی ساحل وہی ماجھی، وہی سنگی وہی ساتھی اسی سے میری یاری رے، وہی سنگی وہی ساتھی اسی سے میری یاری رے، اور فراق و وصل سے آگے بھی ایک رستہ ہے منزل کا، فراق و وصل سے آگے بھی ایک رستہ ہے منزل کا، رکھوں گی عمر کا باقی سفر اس پر ہی جاری رے، اور سچل سائیں تیری جوگن پلٹ کر اب نہ جائے، کیا کہنے، سچل سائیں تیری جوگن پلٹ کر اب نہ جائے گی، یہ تضمین ہے وہ کیسے رخ کو پھیرے گی جو ہے برہا کی ماری رے، نظر کے سامنے ہر دم وہی ہے شکل پیاری رے، عجب انداز میں اب کے ہوا ہے عشق طاری رے، وہی چہرہ وہی آنکھیں وہی لہجہ وہی باتیں، اسی کے رنگ میں ڈوبی ہوں میں ساری۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن شاعر ہفت زبان سچل سرمست سائیں کی زمین سے استفادہ کرتے ہوئے نہایت پرتاثر اور بہترین کلام پیش کر رہی تھیں، اور اب میں ادب سے ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں محترمہ شاہدہ حسن سے، ہمارے عہد کی ایک بہت مقبول معروف اور نمائندہ شاعرہ محترمہ شاہدہ حسن۔ خود کلامی کی کیفیت میں لکھی ہوئی غزل ہے وہ، یوں جو الجھا ہوا ہے اے میرے دل، یوں جو الجھا ہوا ہے اے میرے دل، تیرا کیا مسئلہ ہے اے میرے دل، یوں جو الجھا ہوا ہے، یوں جو الجھا ہوا ہے اے میرے دل، تیرا کیا مسئلہ ہے اے میرے دل، پڑھتی رہیے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، یوں جو الجھا ہوا ہے اے میرے دل، کیا سادگی ہے اور کیا برجستگی ہے، واہ واہ واہ، تیرا کیا مسئلہ ہے اے میرے دل، اور میرے اندر یہ کس کی محفل میں، میرے اندر یہ کس کی محفل میں، یہ کس کی محفل میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے میرے دل، میرے اندر یہ کس کی محفل میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اے میرے دل، اور منتظر ہوں جواب دے مجھ کو، منتظر ہوں جواب دے مجھ کو،
क्यों नहीं बोलता है मेरे दिल, मुंतजिर हूँ जवाब दे मुझको, क्यों नहीं बोलता है मेरे दिल, और लाई थी ढूंढ कर अभी तुझको, लाई थी ढूंढ कर अभी तुझको, फिर कहाँ चल पड़ा है मेरे दिल, लाई थी ढूंढ कर अभी तुझको, फिर कहाँ चल पड़ा है मेरे दिल, फिर कहाँ चल पड़ा है मेरे दिल, और आज क्यों मुझसे तू खफा है बहुत, आज क्यों मुझसे तू खफा है बहुत, मैंने क्या कह दिया है, आज क्यों मुझसे तू खफा है बहुत, आज क्यों मुझसे तू खफा है बहुत, क्या कहने, मैंने क्या कह दिया है मेरे दिल, और क्यों है पैहम नमी के मौसम में, क्यों है पैहम नमी के मौसम में, तेरी रूदात क्या है मेरे दिल, क्यों है पैहम नमी के मौसम में, तेरी रूदात क्या है मेरे दिल, और तेरी हैरानियाँ रहें आबाद, तेरी हैरानियाँ रहें आबाद, तू मेरा आईना है मेरे दिल। क्या बात है, इस ज़माने से क्या सलूक करूं, इस ज़माने से क्या सलूक करूं, तेरा क्या मशवरा है, और आखिरी दो शेरें कि इस मरज़ से निजात हासिल कर, इस मरज़ से निजात हासिल कर, तू बहुत सोचता है, इस मरज़ से निजात हासिल कर, तू बहुत सोचता है मेरे दिल, और आखिरी शेर है कि क्यों मुकम्मल न हो सकी ये किताब, क्यों मुकम्मल न हो सकी ये किताब, कब से तू लिख रहा है, क्यों मुकम्मल न हो सकी ये किताब, कब से तू लिख रहा है मेरे दिल, यूं जो उलझा हुआ है मेरे दिल, यूं जो उलझा हुआ है मेरे दिल, तेरा क्या मसला है मेरे दिल, इस ज़माने से क्या सलूक करूं, तेरा क्या मशवरा है। वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 वाह। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, आवाज़ लहरों से जहाँ जहाँ भी अहले दिल इन अशार को सुन रहे होंगे, मुझे यकीन है कि अभी तक झूम रहे होंगे। मोहतरमा शाहिदा हसन अपनी खूबसूरत गज़ल आज यहाँ सुना रही थीं, और अब मैं बड़े अदब से एहतशाम शख्सियत हम सब के मोहतरम नहायत खूबसूरत शेरों के खालिक और नहायत खूबसूरत शख्स जनाब रसा चुग़ताई, जो आज की इस महफ़िल की सदारत भी कर रहे हैं, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से इस महफ़िल को रौनक बख्शें। जनाब रसा चुग़ताई। जाने किस शाम का सितारा हूँ, जाने किस आँख ने उजाला मुझे, वाह, जाने किस आँख ने उजाला मेरे दिल से उतार दे न कहीं, मेरे दिल से उतार दे न कहीं, एक दिन ये तेरा हवाला मुझे, वाह वाह वाह, मेरे दिल से उतार दे न कहीं, एक दिन ये तेरा हवाला मुझे, किस तरह मैं इस ज़मीं का रिज़्क़ हुआ, क्या कहने, किस तरह इस ज़मीं ने पाला, वाह 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 वाह, किस तरह किस तरह मैं ज़मीं का रिज़्क़ हुआ, क्या कहने, किस तरह इस ज़मीं ने पाला मुझे, और कितनी है ज़िंदगी मेरी, वाह, और करना है क्या इज़ाला मुझे, वाह वाह, और कितनी है ज़िंदगी मेरी, और करना है क्या इज़ाला मुझे, और करना है क्या इज़ाला मुझे, इससे पहले नज़र नहीं आया, इससे पहले नज़र नहीं आया, इस तरह चांद का ये हाला मुझे, इससे पहले नज़र नहीं आया, इस तरह चांद का ये हाला मुझे, आदमी किस कमाल का होगा, आदमी किस कमाल का होगा, जिसने तस्वीर से निकाला मुझे, आदमी किस कमाल का होगा, जिसने तस्वीर से निकाला मुझे,
मैं तुझे आंख भर के देख सकूं, इतना काफी है बस उजाला बुझ के। क्या कहना है। मैं तुझे आंख भर के देख सकूं, इतना काफी है बस उजाला मुझे। और शर्त कि उसने मंजर बदल दिया यकसर, चाहिए था जरा संभाला मुझे। और कुछ यूं हुआ कि बच्चों ने छीना झपटी में तोड़ डाला मुझे। और कुछ यूं हुआ कि बच्चों ने छीना झपटी में तोड़ डाला मुझे। हाय 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 हाय, क्या सालिया है साहब, ये आप ही का हिस्सा है। हुआ कि बच्चों ने छीना, ये बयानिया आप ही का हिस्सा रसा साहब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद है, याद हैं आज भी रसा वो हाथ, वाह। याद है आज भी रसा वो हाथ और रोटी का वो निवाला मुझे। एक साहब एक साहब एक साहब। छीना झपटी में तोड़ डाला, वाह वाह वाह। चांदनी रात और लबे दरिया, वाह। चांदनी रात और लबे दरिया ढूंढता है मुझे मेरा साया, वाह। हमने मसरूफ चाँद को रखा, वाह वाह वाह। सोचता हूँ खड़ा हुआ छत पर, चाँद किस जाविये से निकलेगा। उसको देखा है बारहा लेकिन आज देखा है ख्वाब अनदेखा। उसको देखा है बारहा लेकिन आज देखा है ख्वाब अनदेखा। इस खराबे की समत आते हुए किसको देखा है रास्ते के सिवा, वाह। इस खराबे की समत आते हुए किसको देखा है रास्ते के सिवा। मेरे किस्से सुनाया करता है मेरे बच्चों को पेड़ का साया। आखिर शब है और ऐसे में मेरे लब पर कोई दुआ न गिला, वाह वाह वाह। आखिर शब है और ऐसे में मेरे लब पर कोई दुआ न गिला। या कभी हादसात बेबानी या कभी बात बात पर गिरिया, या कभी हादसात बेबानी या कभी बात बात पर गिरिया। खाक उड़ने लगी है आँखों में, नींद करने लगा है सन्नाटा। लोग मसरूफ हो गए कितने, शहर वीरान हो गया कैसा। देने वाले रिफाकतों की भीख मांगते हैं रिफाकतों का सिला। मेरी कातिल है मेरी तन्हाई, मेरा ये वहम मुझको मार गया। छुप के बैठा हूँ कर्ज खाहों से, कर रहा हूँ हिसाब दुनिया का। छुप के बैठा हूँ कर्ज खाहों से, कर रहा हूँ हिसाब दुनिया का। हेच लगने लगी दुकानें दिल, वाह वाह वाह। हेच लगने लगी दुकानें दिल, कैसा गाहक दुकान में आया। हेच लगने लगी दुकानें, हेच लगने लगी दुकानें दिल, कैसा गाहक दुकान में आया। और किस कदर खुद फरेब हूँ मैं भी, और किस कदर दिल फरेब है दुनिया। किस कदर खुद फरेब हूँ मैं भी, किस कदर दिल फरेब है ये दुनिया। एक चेहरे के हैं ये सब चेहरे और किसी से कोई नहीं मिलता। वाह वाह वाह। एक चेहरे के हैं ये सब चेहरे और किसी से कोई नहीं मिलता। देखता है ग्लोब के अतराफ, पाँव रख कर ग्लोब पर बच्चा। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। ख़ातिन व हज़रात, आप समाअत फरमा रहे थे आज की महफिल के सदर हम सब के मोहतरम जनाब रसा चुग़ताई को। किसी को भी अगर ये ख्वाहिश हो कि वो मुश्किल मज़ामीन को नहायत आसानी से कहना चाहे या समझना चाहे, तो मेरा मशवरा है कि वो रसा साहब को पढ़े। मशायरे शायरी हमारी तहज़ीबी ज़िंदगी और समाजी ज़िंदगी का एक नहायत अहम हिस्सा है। रेडियो पाकिस्तान ने हमेशा ये ख्याल रखा कि वो इस रिवायत और इस कद्र की आबियारी करता रहे। आज का ये मुशायरा भी इसी खिदमत के सिलसिले की एक कड़ी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने अहद के तमाम खूबसूरत और नुमाइंदा शोरा को सुनने के बाद तमाम सामीन पे एक पाकीज़ा सरशारी तारी हो रही होगी। देखो खूने जिगर से क्या क्या लिखते हैं अफसाने लोग। इस पैगाम के साथ इकबाल पीरज़ादा की जानिब से खुदा हाफिज़ व नासिर। खुसूसी महफिल मुशायरा आपने सुना। निज़ामत कर रहे थे डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनवार हुसैन।
प्रोड्यूसर सीमा रजारिदा। पेशकश रेडियो पाकिस्तान कराची।